اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ بدحتہ القائلون ولا یوسی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میدان نرہ لا ریب صلوات والصلاة والسلام علی سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام کی پاک طیبہ طاہرہ معصومہ شہزادی کے القاب کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اگر ایک ایک لفظ کی شرح کر دی جائے سمندر ہے۔ التی ہی ام سبتین وَأَكْبَرُ حُجَجِ اللَّهِ عَلَى الْخَافِقَيْنِ وَرِحَانَةُ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَالْكَلِمَةُ التَّقْوَى وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَالسَّيْدَةُ الْعُظْمَى وَسِتْرُ اللَّهِ الْمُرْخَى وَالْمَرْيَمُ الْكُبْرَى وَالْإِنْسِيَّةُ الْحَوْرَى وَالْحُرَّةُ بَيْضَاءُ وَأُمُّ أَبِيهَا وَمَلَكَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالصِّدِّيقَةُ وَالطَّاهِرَةُ وَالزَّكِيَّةُ وَالرَّاضِيَةُ وَالْمَرْضِيَّةُ وَالْمُبَارَكَةُ وَالْمُعَزَّةُ۔ اب جس نام کی تلاوت کروں گا اس کے معنی ہے جہنم کی آگ سے چھڑانے والی۔ فاطمہ حدیث قدسی ہے، فاطمہ اولیائی من غضبی، یہی فاطمہ ہے جو میرے دوستوں کو میرے غضب سے بچائے گی۔ فاطمہ احدائی من رحمتی، یہی فاطمہ ہے جو میرے دشمن کو میری رحمت سے دور ہٹائے گی۔ تو اب جب شہزادی کا نام لوں گا سب ہم مرد جتنے بھی بیٹھے ہیں احتراماً کھڑے ہوں گے۔ پھر احتراماً کھڑے صرف نہیں ہونا ہے، یہ جو دیوار کے ساتھ بیٹھے ہیں بیمار کوئی نہیں ہے، اگر کوئی بیمار ہے وہ بیٹھا رہے، باقی سامنے آ جائے گے تاکہ گلدستہ، اور ادھر بھی آپ تھوڑی کوشش کریں گے تاکہ گلدستہ ہو جائے۔ والفاطمۃ الزہرا، آگے آگے تک گلدستہ ہو جائے۔ وَعَلَىٰ أُمِّهَا وَعَلَىٰ أَبِيهَا وَعَلَىٰ بَهْلِهَا وَعَلَىٰ بَنِيهَا وَعَلَىٰ بِنْتِهَا علیہم السلام صلوات۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَاءِ فاطمۃ الزہرا، خاتون جنت کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ أُمِّهَا، شہزادی کی والدہ کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ أَبِيهَا، شہزادی کے بابے کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ بَهْلِهَا، شہزادی کے وارث کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ بَنِيهَا، شہزادی کے شہزادے حسنین کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ وَعَلَىٰ أَعْدَاءِ بِنْتِهَا، شہزادی کی شہزادی ثانیہ زہرا کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت۔ اللہم علن من عزا فاطمۃ الزہرا، خدایا تیری ہر اس کمینے شخص پہ لعنت جس نے خاتون جنت کا دل دکھایا تھا یا دل دکھا رہا ہے۔
یا دل دکھائے گا، خصوصاً اللہم لعنہم جمیعا۔ اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ کہ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو نے میری کوئی رسالت کا کام ہی نہیں کیا۔ نہج البلاغہ سے میزان عرض کرتا ہوں۔ امیر المومنین دعا فرمائیں گے، میری 2-3 دن سے طبیعت بڑی سخت یعنی صحیح نہیں ہے، بس مولا کے نور سے ہی چل رہے ہیں، تو مولا 1 گھنٹہ خوبصورت ڈیوٹی دلا دے۔ تو اگر یہ تو نے کام نہ کیا تو تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ نہج البلاغہ میں ہے، نہج البلاغہ میں یہ موجود ہے، ما اختلفت دعوتان الا کانت احدہما ضلالتاً۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب کسی پہ کام پہ 2 دعوے اکٹھے ہو جائیں کسی شے پہ، ان میں ایک گمراہ ہوگا اور ایک ہدایت ہوگا۔ دوسرا نہج البلاغہ میں میزان قائم کر رہا ہوں، اس پہ ہم نے چلنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں لا قربت بالنوافل اذا اضرت بالفرائض۔ مولا فرماتے ہیں جہاں واجب فوت ہو رہا ہو وہاں مستحب کا بجا لانا حرام ہے۔ یہ 2 چیز سمجھ آئیے، جہاں واجب فوت ہو رہا ہو وہاں مستحب کا بجا لانا، سارے بولے، حرام ہے۔ جب ایک چیز پہ 2 دعوے اکٹھے ہو جائیں ایک ضلالت ہے، بقول امیر المومنین۔ آج اس چھوٹے سے ایک ٹائم میں 1 گھنٹے کے اندر ایک ایشو ہے، ایک تنازع ہے، اسے کلام الہی اور کلام معصوم کی نظر سے دیکھنا ہے کہ ان 2 جو دعوے ہیں ولایت علی پہ، ایک دعویٰ ہے کہ مستحب ہے، دوسرا دعویٰ ہے اوجب ہے، ان دونوں میں سے ایک گمراہ ہے۔ توجہ ہے حضور، توجہ ہے؟ ان دونوں میں سے ایک گمراہ ہے، یا تو اوجب والے گمراہ ہیں یا مستحب والے گمراہ ہیں، دونوں صحیح نہیں ہے بقول امیر المومنین، دونوں ما اختلفت دعوتان۔ جب ایک جو ہے نا چیز پہ 2 دعوے اکٹھے ہو جائیں، ایک گمراہ ہے دوسرا ہدایت ہے۔ سمجھ آ رہی بابا؟ تو میں ابھی آپ کے سامنے کوشش کروں گا، اپنے وقت میں صرف حدیث پڑھوں گا، ترجمہ کروں گا، اس کے بعد آپ سب سے سوال کروں گا کہ اپنے ضمیر کے مفتی سے پوچھو کہ ولایت علی مستحب ہے یا اوجب ہے۔ میں نے جواب نہیں دینا۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی میرا جواب نہیں ہے، میری طرف دیکھیں۔ ہاں جی، آؤ جی حضور۔ قرآن مجید میں آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء اور منکر سے روکتی ہے۔ امام معصوم سے پوچھا گیا کہ یار ابن رسول اللہ، ہم کتنے نمازی دیکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر جھوٹ بول جاتے ہیں، نماز منع نہیں کرتی، روزہ بھی رکھتے ہیں، پھر جھوٹ بول جاتے ہیں، منع نہیں کرتا۔
نماز منع نہیں کر. کتنے ہم نمازی دیکھ رہے ہیں کہ فحاشی بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. تو مولا امام صادق نے فرمایا کہ یہ جو تو نماز پڑھتا ہے نا، تیرا قیام، رکوع، سجود، تشہد، سلام، یہ ظاہر نماز ہے، یہ منع نہیں کرتی. باطن میں ہم 14 نماز ہیں، نحن الصلاۃ ہم منع کرتے ہیں. نماز شروع کریں؟ بولو نماز کی نیت ہے تو شروع کرتے ہیں. باطنی نماز، ظاہری تو ہر کوئی پڑھ رہا ہے نا، تو پھر دائیں بائیں ابھی نہیں دیکھنا، توجہ میرے ساتھ، نتیجہ لینا ہے. آج اس 1 گھنٹے میں آپ یوں سمجھیں کہ میں 12 حدیثیں پڑھ رہا ہوں. اگر کوئی خطیب بیٹھا ہے وہ 12 مجلسیں بنا لے گا، اگر کوئی زیرک خطیب ہے تو 12 عشرے بنا لے گا. بس گنتے ہیں حدیثیں پڑھ رہا ہوں، پہلی حدیث پڑھ رہا ہوں، کتابوں کا حوالہ ہوگا، زبانی بات نہیں ہوگی. میرے جانے کے بعد یہ کوئی نہ کہے کہ سید تقوی نے یہ کہا، بلکہ آپ کہیں گے کہ سید تقوی نے فلاں معصوم کا کلام پڑھا تھا. اس لیے میرا نام نہیں لینا، توجہ ہے. پہلی حدیث پڑھ رہا ہوں. اب یہ ذہن میں ہے نا کہ جب 2 دعوے اکٹھے ہو جائیں، ایک گمراہ ہے، دوسرا بولو نا ہدایت ہے. جہاں واجب فوت ہو رہا ہو وہاں مستحبات کا بجا لانا. یہ آگے سمجھ. اب میں پہلی حدیث پڑھ رہا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اجتمع الناس کلہم علی ولایت علی بن ابی طالب، اگر اللہ کی تمام مخلوق علی کی ولایت پہ اکٹھی ہو جاتی، لما خلق اللہ النار، اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. سنتے ہیں، میں شرح نہیں کروں گا، وقت نہیں ہے. شرح کروں پھر 12 میل سے بن جائیں گی. میں چاہتا ہوں کہ چانڈیو صاحب بھی ملک کے نامور آدمی ہیں، یہ بھی پیغام لے کر پورے ملک میں لے جائیں. اس سے پہلے جس کا جو بھی عقیدہ ہے آج یہ سن لو. کل معاشر میں یہ نہیں کہ آپ کہہ سکیں گے کہ ہم نے ولایت سنی نہیں تھی. پہلی حدیث کہ ساری مخلوق اگر اللہ دی ولایت اکٹھی تھی ویندی ہے بابا، ہوں تو سمجھ رہے ہیں نا، کہ اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرے. جہنم دی غرض خلقت منکر توحید نہیں ہے. جہنم دی غرض خلقت منکر رسالت بھی نہیں ہے. جہنم دی غرض خلقت منکر ولایت علی. اب دوسری حدیث یہ ذہن میں رکھنا ہے، جب 2 دعوے اکٹھے ہو جائیں، ایک گمراہ ہے، یا مستحب والے گمراہ ہیں یا ہم اوجب والے گمراہ ہیں. یا چلو آپ کو نہیں کہتا میں اوجب والا گمراہ ہوں، میں تو اوجب مانتا ہوں نا کہ اوجب اور واجب میں فرق ہے. واجب نہیں ہے علی کی ولایت، کیا ہے؟ اوجب ہے. پھر کیا فرق ہے؟ واجب کی تو قضا ہے. نماز واجب ہے نا، قضا نہیں ہے. روزہ واجب، قضا ہے. حج واجب، قضا ہے نا قضا. لیکن اوجب کی قضا نہیں ہے، اوجب کی ہر وقت ادائی ادا. اس لیے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری جب مدینے کی گلیوں میں وہ چلتے تھے نا، تو وہ کہتے تھے یا اہل المدینہ
ادبو ہاں یا اہل المدینہ علی خیر البشر، علی بشر کی خیر ہے، علی بشر کی خیر ہے۔ فمن ابا فقد کفر، جو علی کا انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ ادبو اولادکم، پہلے سننا اس کے بعد ادبو اولادکم عن ولایت علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کو علی کی ولایت کا ادب سکھاؤ، علی کی ولایت کا ادب سکھاؤ۔ فمن ابا، جو بچہ انکار کرے، فانظروا فی شان امہ، پھر اس کی ماں کے کردار کی تفتیش کرو۔ اب دوسری حدیث پڑھ رہا ہوں، کتاب کا نام ہے، پہلی جو حدیث میں نے پڑھی ہے اعمال للصدوق مجلس نمبر 94، ثواب الاعمال مجلس نمبر 250۔ ثواب الاعمال میں ایک اور حدیث ہے، وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اس میں امام صادق فرماتا ہے ان عدو علی، جو علی کا دشمن ہوگا نا، لا یخرج من الدنیا، وہ اس وقت دنیا سے نہیں جائے گا، حتیٰ یجرع جرعۃ من الحمیم، جب تک پیپ کا گرم پانی کا ایک گھونٹ نہیں پی لے گا۔ اور بس کے باتیں ہیں، سواء من کان ھذا الامر صلی او زنا، برابر ہے علی کی دشمنی میں تو نماز پڑھ یا فحاشی کر۔ یہ بھی اب یہ ذہن میں دیکھنا ہے کہ ولایت مستحب ہے یا واجب ہے۔ اب میں دوسرا حدیث پڑھ رہا ہوں، الاعمال للطوسی مجلس نمبر 4، پیغمبر فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو ان الملائکۃ المقربین آج جسے ماں نے جننے کے بعد چاٹا بھی نہیں، وہ بھی علی کی ولایت پہ بھونکتا ہے۔ وہ جو حکم ہوا تھا تعویل بعد میں کر دوں گا، لیکن یہ تھوڑا سا جلدی میں نکل رہا ہوں، بالکل بائی پاس، یعنی بہت تقریباً بہت زبردست سپیڈ پہ جا رہا ہوں، کوئی دائیں بائیں نہیں چل رہا تھا۔ پیغمبر فرماتے ہیں لو ان الملائکۃ المقربین والانبیاء المرسلین اجتمعوا علی بغض ولایت علی لعذبہم اللہ فی النار، اگر ملائکہ مقرب جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور انبیاء مرسل ابراہیم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ بھی، پیغمبر فرماتے ہیں اگر علی کی ولایت کے بغض پہ کٹے جائیں اللہ ان کو بھی جہنم میں پھینک دے۔ جگ پانی جگ میں لائیں کہ مجھے تکلیف آج مجھے بنی ہوئی، توجہ ہے، توجہ فرمائیں کہ اگر ملائکہ بھی انکار کر دیں کس کا، بولو نا، معصوم فرماتے ہیں جو آنکھ دنیا میں حسین کو روئے گی وہ معاشر میں نہیں روئے گی، باقی سب رو رہے ہوں گے۔ اور معصوم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس دل میں علی زندہ باد ہو باقی سب مرد آباد، وہ زندہ باد۔ اور معصوم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب ہمارا ذکر ہو رہا ہو، جو زبان ہمارا ذکر سننے کے بعد حرکت نہیں کرتی، عش عش الحمدللہ واہ واہ سبحان اللہ، معصوم فرماتے ہیں کہ جو زبان حرکت نہیں کرتی تو پھر ہم اسے بتا دیں کہ اس زبان کو قبر میں کیڑے پڑیں گے۔ تو لہذا تھوڑا سا اپنی زبانیں بھی دکھائیں۔ چلے ناج و بلاغہ سے ایک اور میں حدیث پڑھ دوں، اس کے بعد میں پھر نہیں پڑھوں گا کہ ما ازمر احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ و صفات وجہہ۔ میرے امام فرماتے ہیں ناج و بلاغہ میں، ہمارے موالی کے دل میں جتنی بھی محبت ہوتی ہے نا، جب تو ہمارا ذکر کرتا ہے اس کی زبان کی نوک بتاتی ہے تو چہروں کے صفات بتاتے ہیں۔ سب حلالی موالی بیٹھے ہیں تو پھر جتنے تیرے اندر ولایت کا کرنٹ ہوگا اتنا ہی نکلے گا۔
اگر ملائکہ مقرب، دو حدیثیں ہوگی نا، اگر وہ بھی علی کے دشمن بن جائیں اللہ ان کو بھی جہنم میں پھینک دے۔ اب جو حدیث پڑھ رہا ہوں امالی لصدوق مجلس نمبر 26، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی بعثنی بالنبوہ واصطفانی علی البریہ ما نصبت علی نصبا فی الارض للناس حتی نوہ اللہ حتی نوہ اللہ اسمہ فی سماوات، کہ پیغمبر فرماتے ہیں اس وقت میں نے من کنت مولا ہو علی مولا کا اعلان نہیں کیا جب تک اللہ نے علی کے اسم کو آسمانوں میں بلند کیا، وَأَوْجَبَ وِلَایَتَهُ عَلَى الْمَلَائِکَةِ، جب تک ملائکہ پہ علی کی ولایت کو اوجب نہیں کیا اس وقت میں نے من کنت تک مولا و فاض علی مولا کا اعلان نہیں کیا۔ یہ پانی ٹھیک نہیں ہے، کوئی پانی خوبصورت لے آؤ، توجہ ہے میری طرف دیکھیں، یا بوتل کو وہاں سے لے لیں۔ توجہ ہے کہ اگر ملائکہ مقرب بھی انکار کریں وہ بھی جہنم میں چلے گئے، اور نبی فرماتے ہیں ملائکہ پہ تو علی کی ولایت اوجب ہے۔ توجہ ہے۔ آپ اگلی حدیث پڑھوں، اگر یہ سمجھ میں آ گئی تو آپ کو چاہیے مجھے کہ بس تقوی صاحب اور ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس حدیث میں جو ہے نا سینکڑوں حدیثیں میں بند کر کے پیش کر رہا ہوں، اور اب جو حدیث پیش کر رہا ہوں یہ حدیث مقدمہ تفسیر برہان صفحہ 42، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ ہے، بور تو نہیں ہو رہے؟ جی حضور، وہ تھوڑے سوال دا بھی جواب جو پوچھا نہیں ہوا سن لو تسی بھی، ہاں یہ تساں کو کسی نہیں دینا کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے دینے دا، تو سننے دا بھی ٹائم کوئی نہیں۔ پیغمبر فرما رہے من جہد ولایت علی فقط جہد نبوتی ومن جہد نبوتی فقط جہد اللہ ربوبیتہ ما من عبد لقی اللہ وہو جہد ولایت علی الا لقی اللہ بعبادت وثن او صنم۔ پیغمبر فرماتے ہیں جو جاننے کے بعد جہود وہاں استعمال ہوتا ہے، جو آدمی جانتا ہوتا ہے پھر انکار کر دیتا ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے بیٹھوں، میرے سر پہ امامہ بتا رہا ہے، صحیح ہوں یا غلط ہوں، ظاہراً سید ہوں، صحیح ہوں یا غلط، لیکن ظاہر تو مانیں گے نا سید ہے نا۔ اگر آپ سے کوئی آدمی پوچھے وہ کون پڑھ رہا تھا 40 سال سے پہلے، آپ کہیں جی پتہ نہیں کون پڑھ رہا تھا، یہ یہود استعمال ہوا۔ تو یہی پیغمبر فرماتا ہے جاننے کے بعد جو علی کی ولایت کا انکار کرے اس نے میری نبوت کا انکار کیا، جس نے میری نبوت کا انکار کیا اس نے اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا۔ آگے جملہ سننا، جملہ سننا بزرگا، آج تک ممبر تے معافی کسی نہیں جملہ دسیا، ما من عبد لقی اللہ وہو جاہد ولایت علی الا لقی اللہ بعبادت وثن وصنم۔ پیغمبر فرماتے ہیں معاشرے میں اگر کوئی شخص جو ہے نا جتنے بھی عمل لے کر آ گیا، کوئی یعنی جتنے بھی عمل لے کر آ گیا، لیکن اگر علی کی ولایت نہ ہوئی، پیغمبر فرماتے ہیں جو اللہ سے ملاقات کرے گا علی کی من لقی اللہ، جو اللہ سے ملاقات کرے گا علی کی ولایت کے بغیر، اس کے جتنے بھی عمل ہوں گے وہاں بتوں کی پوجا لکھا ہوا ہوگا۔ کر لے پوجا، علی کی ولایت کے بغیر تیرا روزہ رکھنا بتوں کی پوجا، علی کی ولایت کے بغیر تیرا حج کرنا بتوں کی پوجا، علی کی ولایت کے بغیر تیری نماز پڑھنا بتوں کی پوجا۔ حدیث پڑھ رہا ہوں، میں نے کوئی شعر نہیں پڑھ رہا، حدیث پڑھ رہا ہوں، توجہ ہے نا۔ اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں الامالی للتوسی مجلس میں جا رہا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو جاء احدکم یوم القیامہ باعمال کالجبال، اگر کوئی معاشر میں، نبی فرما رہے ہیں کہ پہاڑوں کے وزنوں کے برابر بھی اس کے اعمال ہوئے، ولم یجی بے ولایت علی، لیکن علی کی ولایت نہ ہوئی، نہیں سمجھ آ رہی؟
پہاڑ نہیں، کل جبال ہے، پہاڑوں کے برابر بھی اگر وزن ہوئے، لیکن علی کی ولایت نہ ہوئی۔ لم یجی بولایت علی ابن ابی طالب لأکبہ اللہ فی النار ما اعمالہ، اللہ اس کے تمام پہاڑوں کے عمل جتنے بھی ہوں گے، جتنے بھی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، جو کچھ بھی ہوگا، اگر علی کی ولایت نہیں، اسے اس کے عمل کے ساتھ جہنم میں پھینک دے گا۔ بھائی توجہ ہے پیچھے والوں؟ ہاں آگے حدیث پڑھ رہا ہوں۔ یہ حدیث الامالی للمفید مجلس نمبر 13، الامالی للتوسی مجلس نمبر 5، پیغمبر فرماتے ہیں، توجہ فرماؤ، توجہ ہے۔ لو ان رجل جا یوم القیامہ بعمل 70 نبیا، جانیے صاحب یہ اس کا وہ جواب ہے جو گاڑی سے سوال کیا تھا۔ پیغمبر فرما رہے ہیں، پیغمبر کہ لو ان رجل جا یوم القیامہ بعمل 70 نبیا، اگر کوئی معاشر میں، خان جی سامنے ہو جاؤ، اگر کوئی معاشر میں 70 نبیوں کا عمل لے کر آ گیا، تیرا میرا عمل تو وشواسی عمل ہے نا، نبیوں کے عمل جن میں وشواس نہیں ہوتا، 70 نبیوں کا بھی عمل کوئی لے کر آ گیا، لم یقبل اللہ منہ، اللہ اس کا ایک عمل بھی قبول نہیں کرے گا، ایک عمل بھی، الا بولایتی و ولایت علی ابن ابی طالب۔ توجہ ہے؟ اچھا اب اس کے بعد حدیث پڑھ رہا ہوں۔ الاختصاص سے سب شیعہ کتب ہے، میں نے اپنا عقیدہ چھوڑنا نہیں، کسی کو چھیڑنا نہیں۔ مجھے اپنا عقیدہ بیان کر، میں اگر نیزے کی نوک پہ بھی کھڑا کرتا ہوں بھی یہی پڑھوں گا، لیکن کسی کو نہیں چھیڑوں گا۔ جس کا جو عقیدہ اسے نصیب ہو، اپنی بات اپنا عقیدہ پیش کروں۔ اگر کسی کے ساتھ میرے ساتھ ملتا ہے تو 100 بسم اللہ، نہیں ملتا ہے تو 100 بسم اللہ۔ توجہ ہے؟ آپ سنیں حدیث، پیغمبر فرماتے ہیں مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فی قبول ولایت امیر المومنین کمثل الملائکۃ بالسجود لآدم۔ وہ مومن مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ، مومن کی بات ہو رہی ہے، وہ مومن جو علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، وہ ان فرشتوں کی مانند ہیں جنہوں نے آدم کا سجدہ کیا تھا۔ وہ جنہوں نے آدم کا، جو مومن علی کی ولایت کو، مثل المومنین، مثال ہے اس مومن کی، فی قبول ولایت امیر المومنین، جو علی کی ولایت کو قبول کرتے ہیں، کمثل الملائکۃ بالسجود لآدم، ان ملائکہ کی مانند ہیں جنہوں نے آدم کا سجدہ کیا تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں مثل الذین انکروا ولایت امیر المومنین، وہ لوگ جو علی کی ولایت کو جاننے کے بعد انکار کرتے ہیں، کمثل ابلیس فی انکارہ بالسجود لآدم، وہ اس ابلیس کی مانند ہیں جس نے آدم کا سجدہ نہیں کیا تھا۔ آگے حدیث احتجاج و تبرسی، اگر کوئی حدیثوں کا پوچھے، میرا نمبر پوری دنیا کے پاس ہے، وہ میرے پاس شروع کرا دینا، اس کے بعد جو میں نے نتیجہ دینا ہے وہ آپ نے جواب دینا ہے۔ یہ جو کچھ پڑھ رہا ہوں یہ آپ کا جواب نہیں ہے۔ بس چانڈیو صاحب پہ کوئی پوچھتا ہے، چانڈ صاحب میرا نمبر مجھے شروع کرا دیں، میں جانوں اور وہ جانے، کیونکہ میں وہ ہوں، مجھے میرا مالک، میں ہوں مالک کا ڈاکیا، میں خطیب نہیں ہوں، مقرر نہیں ہوں، شاعر کچھ بھی نہیں ہوں، یہ مولا کے ذاکر ہیں، مدح مولا کی کرتے ہیں، خوبصورت چاہتے ہیں کہ خوبصورت زبان میں ہو، خوبصورت کلام میں ہو، لیکن میری ڈیوٹی یہ نہیں ہے، میری ڈیوٹی ہماری ڈاک پڑھ کے سناؤ۔ میں دروازے پر لے جاتا ہوں، بھائی دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، یہ چٹھی آل محمد کی،
اگر وہ کہے پڑھ کے سنا دو تو سنا دیتا ہوں، اگر کہے جی میں خود ہی پڑھ لوں گا، جاؤ پڑھ لو۔ توجہ ہے؟ اب جو حدیث پڑھ رہا ہوں یہ حدیث ہے احتجاج الطبرسی جلد 1 صفحہ نمبر 249 249۔ یہ جو حدیث پڑھ رہی ہے جلد 1 ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں قال امیر المومنین من شک فی ولایتی فقط شک فی ایمانہ، اس نے میری ولایت میں شک کیا، اس نے اپنے ایمان میں شک کیا۔ اب امالی شیخ مفید سے حدیث پڑھ رہا ہوں، پیغمبر فرماتے ہیں الشاک فی ولایت علی ابن ابی طالب یوشر یوم القیامت من قبرہ فی عنقہ طوق من نار وفی 300 شعبۃ وعلی کل شعبۃ منہا شیطان یقلہ فی وجہہ ویدفل فیہ۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو علی کی ولایت میں شک کرتا ہے نا، جب وہ قبروں سے نکلے گا نا، جب سور پھونکا جائے گا تو جو ہی نکلے گا اس کے گلے میں ایک آگ کا طوق ہوگا، اس کے 300 نوکے ہوں گے، ہر نوکے کے ایک ایک شیطان بیٹھا ہوگا، وہ 300 شیطان اس کے منہ پہ تھوکیں گے، کہیں تو نے علی کی ولایت میں شک کیا تھا، تیری یہ سزا ہے۔ بھائی میں تو آپ کو میں آپ کے بھلے کی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی تھکوانا چاہتا ہے تھکوا لے، مجھے کیا تکلیف ہے؟ بھائی ایک آدمی چاہتا ہے میرے کو شیطان تھوکی شیطان، لیکن یہ بھی میں ایک مرتبہ حدیث پڑھ رہا تھا چانی صاحب وہاں چکوال میں، تو وہاں ایک بہت بڑے ولی اللہ ہیں، بزرگ ہیں، سید اقبال حسین شاہ جو ہے نا، وہ بہت ہمارے سب کے وہ ولی اللہ اس زمانے کے، تو وہ مجھے کہتے تقوی صاحب یہ عام تھوک نہیں ہوگی۔ میں کہا آپ اللہ کے ولی آپ بتا دیں، کہیں اس میں نسوار بھی ملی ہوئی ہوگی۔ چلے آگے حدیث بس کا نتیجہ دیتا ہوں، بھائی کے حوالے میں کرتا ہوں، توجہ ہے نا۔ اب جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں یہ مقدمہ تفسیر البرہان صفحہ 42۔ امیر المومنین فرماتے ہیں قال امیر المومنین من لم یقر بولایتی لم ینفع اقرار بنبوت محمد الا انہما مقرونان۔ مولا فرماتے ہیں جو میری ولایت کا اقرار نہیں کرے گا نا، لم ینفع اقرار بنبوت محمد، اسے محمد مصطفیٰ کی نبوت کے اقرار کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں الا انہما مقرونان۔ مقرونان وہاں استعمال ہوتا ہے عربی میں، کبھی گھوڑا دوڑتا ہوا دیکھا ہے؟ جب بدکا ہوا گھوڑا جیسے دوڑتا ہے، جہاں آگے ٹانگیں پھینکتا ہے اٹھاتا ہے پیچھے والی، ادھر اٹھاتا ہے پیچھے والی، آگے اٹھائے وہاں پہ اسی سیم پلیس اسی جگہ پہ۔ تو یہی تو مولا فرما رہے ہیں جہاں نبی کی رسالت ہے وہاں علی کی ولایت ہے۔ اچھا آگے ابھی حدیث تفسیر برہان جلد 4 صفحہ 422، ابھی میں بس نتیجہ دینے والا ہوں، توجہ ہے؟ ابھی نتیجہ دینے والا ہوں کہ امام صادق فرماتے ہیں، گاڑی خیر ہے تھوڑا پیچھے کر اس کو بیٹا اٹھاؤ اس کو۔ اصل میں مجھے تکلیف یہ بنی ہوئی ہے کہ میں شوگر بالکل میں نے کتنے عرصے سے نہیں کھائی، جس کی وجہ سے مجھے ایک پریشانی ہوئی، پھر ڈاکٹر نے کہا کہ شوگر اب کھاؤ۔ اس کے یہ بھی ہر چیز اللہ کی جو بنائی ہوئی ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے، حالانکہ مجھے کچھ بھی نہیں، لیکن چینی میں نہیں کھاتا تھا، لیکن وہ نہ کھانے سے یہ ابھی جو ہے نا ابھی 3-4 دن سے ڈسٹرب ہوں۔ انشاءاللہ اب میں چینی اچھی طرح کھا رہا ہوں، کھائی، جس کی وجہ سے مجھے ایک پریشانی ہوئی، پھر ڈاکٹر نے کہا کہ شوگر اب کھاؤ۔ اس کے یہ بھی ہر چیز اللہ کی جو بنائی ہوئی ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے، حالانکہ مجھے کچھ بھی نہیں، لیکن چینی میں نہیں کھاتا تھا،
لیکن وہ نہ کھانے سے یہ ابھی جو ہے نا، ابھی 3-4 دن سے ڈسٹرب ہوں. انشاءاللہ اب میں چینی اچھی طرح کھا رہا ہوں تاکہ کمی پوری ہو جائے. یہ سب وہ ہے، یہ پیاس جو لگ رہی ہے اس کی وجہ سے. توجہ فرمائیں، اب نتیجہ دوں گا. آخری حدیث سن لیں. وَإِلَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر یہ کام تم نے، سارے بولیں، جو نہیں بولے گا پھر قبر میں کیڑے بھی پڑیں گے. اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو تو نے میری رسالت کا کوئی. اب نبی جو اس کی شرح فرما رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ العمالی للصدوق مجلس نمبر 94 میں جو نبی اس کی شرح فرما رہے ہیں، نبی فرماتے ہیں یا علی لو لم ابلغ ما امرت بہ فی ولایتک. اے علی، جو مجھے تیری ولایت کی تبلیغ کا حکم ملا ہے، اگر وہ میں تبلیغ نہ کروں لحابط عملی، میرے عمل ختم ہو جاتے ہیں. علی کی ولایت کے بغیر، توجہ میری بات سننا، علی کی ولایت کے بغیر جب سلطان الانبیاء کے عمل نہیں رہتے، تیری کیا حیثیت ہے؟ اب نتیجہ کھڑا ہو گیا. نتیجہ اس وقت تک جو کو میں نے پڑھا ہے، اگر کوئی سوال کرے میرے سے تھرو کرا دینا. اس کے آگے آپ نے جواب دینا ہے. وہ آپ کا جواب ہے، میرا جواب نہیں ہے. ایک کہتے ہیں اوجب، ایک کہتے ہیں مستحب. امام فرماتے ہیں 2 دعوے جب اکٹھے جو ایک جھوٹا ہے، یا مستحب والے کوڑے یا اوجب والے کوڑے، دوئے صحیح تو نہیں ہو سکتے. توجہ ہے، مستحب کی تعریف سن لو. کیا جی صاحب، پہلے تعریف سن لیں مستحب کی، پھر نتیجہ سنیں. یہ نتیجہ لائیو پہ پوری دنیا سن چکا. میں نے ابھی رتیہ سعیدہ میں 2 دن پڑھا، تو یہی میں نے مجلس پڑھی تھی، تو وہاں پورے ورلڈ سے ٹیلی فون آتے، یہ مولوی چھپا ہوا کہاں تھا؟ کیونکہ لوگ کمپرومائزنگ کر جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. یہ ڈرنے والا نہیں ہے، نہ کمپرومائز کرنے والا ہے. یہ رزق کھاتا ہے حسین کی بہن ثانیہ زہرا کا. اب نتیجہ سنیں. بابا مستحب کی تعریف یہ ہے. مستحب دی پنجابی دساں یا اردو سیکھے؟ مستحب تاکہ میری دھیاں بہناں بھی سارے بھی اردو سمجھ سکیں نا. جنہیں کی گوداں چ بچیاں پیدا ہونا، انہوں نے بچیاں انہیں تعلیم دینی ہے نا. مستحب کی یہ تعریف ہے، کرو تو ثواب، نہ کرو تو عقاب نہیں ہے، سزا نہیں ہے. جی صاحب، پہلے یہ تعریف پہلے. دوسری، مستحب کا سوال نہیں ہوگا. میں نے بڑی بات کر دی، لیکن آپ میرے سامنے، آپ کا اتنا مطالعہ پھر نہیں ہے. مستحب کا سوال نہ قبر میں ہوگا نہ معاشر میں ہوگا. یہ ہے مستحب کی تعریف. آپ میزان سن لیں. قرآن مجید میں سورہ انفال میں میزان ہے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. میرے حبیب، جب تو موجود ہوگا میں اللہ ان کو عذاب نہیں دوں گا. تو سمجھ آ رہی ہے کہ جب تو موجود ہوگا میں اللہ. رسول مکہ میں موجود تھے، توحید کے منکروں پہ عذاب نہیں آیا. ہون بابے کو ہون لطف آیا ہے. رسول مکہ چ موجود ہیں، دشمنان اتھے توحید دے. بولو آیا عذاب؟ نہیں آیا. نبی تو پہلے تھوڑا اور مطالعہ کرو. نبی تو پہلے قرآن کہتا ہے جب تو موجود ہوگا ظاہراً.
وہ ابرہ والی بات نہ کرے، یہ بعد کی بات ہو رہی ہے۔ ابرہ وقت نبی نہیں تھے، اس وقت حضرت ابو عبد المطلب تھے، وہ اور زمانہ تھا۔ جب تو موجود ہوگا اللہ عذاب نہیں دے گا۔ نبی موجود ہے، ولایت دا منکر سامنے آ گیا۔ ناو دے نعمان بن فوری آگے پوچھتا پیا کہ یہ تیری طرف ہوئے یا اللہ دی طرف ہوئے؟ نہیں پوچھا، ترجمہ کروں حدیث دا۔ نبی فرمایا اللہ دی طرف ہو۔ وہ آدھا پھر اللہ میرے جو تیری طرف ہوئے تو میرے تے عذاب نازل کر۔ اگر علی کی ولایت مستحب ہے تو نبی کی موجودگی میں نعمان بن فاری پہ عذاب کیوں آیا؟ سفر یہ منڈے سجدہ میں انشاءاللہ 2 بجے پڑھ رہا ہوں۔ یہ آپ کے انشاءاللہ وہ سید بڑا ہے نا، وہ سید الیاس شاہ، اس سے ڈر لگتا ہے۔ پچھلے سال کسی ملا کو اس نے دعوت دی، وہ غریب نہ آ سکا، پورا سال اس کی ریل چلتی رہی ہے۔ میں کہا میں ریل نہیں چلواؤں گا، ممبر پہ کھڑوں قصور میں میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یہ مجلس میں کہ نہیں، سید بڑا ڈاٹا سال برابر پھر میں تصویر پڑھا سی کہ جی او آ جائے او ہے تقوی، جی او ہے تقوی، لہذا میں نے اگر کون ہے بھی باہر ہونا پہ ہم ایک باری اوسا ضرور صرف الیاس شاہ تو ڈر دیں۔ توجہ ہے، کیونکہ جب فتوہ آدمی مشین کھول دے وے نا، پھر اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا وہ دی حالت کیا ہے، مجبور آ نا مجبور، کوئی مر گئے یا کوئی جیندہ، باو ہک کی فتوہ ہی لاؤنا۔ توجہ ہے؟ ہاں جی، اگر علی دی ولایت مستحب ہے، چانجو صاحب مستحب دا عذاب نہیں، نعمان بار فاری تے سوال کی عذاب کیوں آیا؟ نمبر 2، مستحب دا سوال نہیں، نہ قبر دے وچ تے نہ معاشر دے وچ۔ جس لئے میت نو قبر لٹینا، مولوی صاحب آؤ تلقین پڑھو، ہن تلقین سن لو تو پھر اس تو بعد اپنے مفتی کو پوچھیں۔ مولوی صاحب تشریف لے آؤ، تلقین پڑھو۔ ہن مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں، اسمع افہم، اسمع افہم یا فلاں ابن فلاں، حل انت علی العہد الذی فارقتنا علیہ من شہادت ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ سَيِّدُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللَّهِ وَإِمَامُ نِفْتَرَضَ اللَّهُ تَعْتَهُ عَلَى خَلْقِهِ۔ جب مردے کو تلقین پڑھانے کے لیے مولوی صاحب اس وقت بھی کہے نا کہ اے ہم سے جدا ہونے والے، تو ہم سے جدا کس پہ ہوا ہے؟ تو اللہ کی توحید پہ جدا ہوا ہے، نبی کی رسالت پہ جو دعا ہوا ہے، علی کی ولایت جو فرض ہے اس وقت مستحب کا ہونا۔ ایک مشکل گل ہے، بولو مشکل گل ہے۔ مولوی صاحب جو تلقین پڑھا پوچھو جی مولوی صاحب ولایت نو مستحب سمجھو یا اوجب؟ جو اگر آدھا مستحب تا کو پھر اتھے تلقین ایک مستحب پڑھ۔ مولوی یہ مشکل گل ہی کوئی نہیں، مولوی صاحب مستحب ہے، مستحب اتھے پھر مستحب پڑھو، تلقین فرض نہیں پڑھنی، اوجب نہیں پڑھنی۔ اس وقت پہ آدھا کہ ساڑھے کو جدا ہوئے ہیں کس تے؟ اللہ دی توحید تے، نبی دی رسالت تے، علی دی ولایت تے۔ یہ علی دی ولایت کا لفظ ہے کہ نفترض اللہ تاتہ علی العالمین، اللہ نے علی کی ولایت کو تمام عالمین پہ اوجب کیا ہے۔ جواب دے رہے اس وقت ٹائم دا تھانوں چھوڑ کے میرے کول بہ گئے، میں کہ پھر جدو موقع ملیا وہ اج موقع مل گیا، مولا تھانوں بھی لے آیا، ایک پیغام تواڈے تک پہنچیا، تسی گل لے کے ٹرو۔
اگر کوئی حدیث آپ منگے تو میں حاضر، لیکن باقی گل تو کرنی۔ وہ آکھے نہ مستحب ہے، تاکہ پھر مستحب دا عذاب کوئی نہیں، نعمان بن فاری پہ عذاب کیوں ہے؟ وہ جو اگر آکھے نہیں نہیں مستحب ہے، ٹھیک ہے نا، مستحب دا تو سوال کوئی نہیں، تو پھر تلقین اچ کیوں آتا؟ اس نے آگیا تلقین، جے تیرا عقیدہ ہے اوجب والا تو پڑھ تلقین، نہیں تو جھوٹ نہ بول۔ اور تیسری توجہ فرمائیں جی، ہاں تو کھانا دے، مستحب ہے تو پھر مستحب پڑھ۔ میں تو اوجب مانتا تو میں اوجب پڑھتا، میں تو اوجب پڑھتا۔ اب جو چاہے کہ اس بعد لفظ ہے تو پڑھتا ہے مولوی کہ ہاں وَأَنَّ عَلِيًّا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَسَيِّدُ الْوَسِيِّينَ إِمَامٌ افْتَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ عَلَى الْعَالَمِينَ، علی کی ولایت کو اللہ نے عالمین پہ فرض کیا ہے۔ جب وہ مر جاتا ہے تو اس نے فرض ہو جاتی، جینے میں جو مستحب ہے۔ اور تیسرا سوال جو بھی تو سے جواب دینا، میں نہیں دینا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، واقفوہن، ان کو روکو، واقفوہم انہم مسئولون، ہم نے سوال کرنا ہے۔ ان کو وقف کرو، واقفوہم، روکو ان کو۔ وہ کہہ گئے کس چیز پہ؟ توحید، تو ہم توحید کے امتحان میں تو پاس ہیں، فروعات میں بھی پاس ہیں، نماز اور روزوں میں بھی پاس ہیں، حج زکوٰۃ میں بھی پاس ہیں، ہے نا، حقوق العباد میں بھی پاس ہیں، حقوق اللہ میں یہ کون سا؟ واقفوہم۔ تیرا 8واں امام 7 کتاباں جو کلپ پڑھ رہے ہیں، انر رضا علیہ السلام قالا اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، نصب الصراط علی جہنم، پل صراط جہنم دی وادی تے لا دیتی جاسی، لم یجوز الیہ، کسی دی جرت ہی نہیں جا سکے۔ توجہ فرمانا آگے، الا من ماؤ جوازن، ما سوائے اس کے جس کے پاس پاسپورٹ ہوگا۔ نہیں، تیرے کو اگر 1000 پاسپورٹ ہون، اگر ویزا نہ ہوئے تو ملک کراس نہیں کر سکتا۔ تمہارے کو 10 پاسپورٹ ہون، کراس کر لے سو، ایران دا ویزا نہیں کرنے لگے نا، نہیں، ماؤ جوازن، اس کے پاس پاسپورٹ ایک ہی ہو، وفیہ ولایت علی ابن ابی طالب، علی کی ولایت کا ویزا سٹیمپ ہو۔ بھائی کوئی رہ گئی کمی؟ جڑے بندے مستحب سمجھتے ہیں، ڈنڈی نہیں مارنی، مولوی دی طرح منہ جو آدھا مستحب ہے تو پڑھ دا واجب ہے۔ جڑے مستحب، کوئی بھی دیکھو دین زبردستی نہیں ہے، جڑے مستحب سمجھیں وہ بیٹھے رہو، جڑے اوجب انہیں کھڑے ہونا۔ لیکن اس تو پہلے ایک حدیث پڑھ رہے ہیں، ثواب بھی دون 80,000 امام صادق دا پڑھے ہوا قرآن۔ بہار الانوار کتاب دینا، بہار الانوار جلد 38، بابا سمجھ آ رہی؟ غصے جنے بابا، کمال ہے، علی دے ناتے کون غصے ہوندہ، توجہ ہے نا۔ بہار الانوار کتاب دینا ہے، 6واں امام، صادق امام، اولی الامر امام، زمانے دا امام۔ بابا سنی، بڑا عرصہ ہو گئی، بڑے بڑے مبلغ سنی، میں تو انہیں مبلغاں دی جتی جے بھی نہیں ہاں، لیکن یہ حدیث انہیں نہیں پڑھی۔ پوری دنیا دے وچ نعرہ ولایت لگ رہا ہے، میرے مالک انتخاب کیتا، کوئی مائی دلال کہہ نہیں سکتا کہ میرا انتخاب ہے، سیدہ زینب میرا انتخاب کیتا، جا کے میرے بابی دی ولایت نو اوجب پیش کر۔
توجہ ہے؟ چھویں امام من قال یا علی مرتن واحدہ، ہائے 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 ہائے، چھویں امام فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ کہے یا علی، کیا کہے؟ یا علی فثوابہ کا ثواب، امام فرماتے ہیں تانوں پتہ ہے وہ کتنا ثواب ہے؟ کیا کو پتہ ہے؟ امام پوچھ دے پہ نہیں سکو تو نہیں پتا. امام فرماتے ہیں 16,000 قرات للقرآن ان الذی اختامہ، میں زمانے کا صادق امام اولیل الامر جو ہے نا امام 16,000 مرتبہ 16,000 مرتبہ قرآن بسم اللہ تو لے کے والناس دی سین تک پڑھا 16,000 مرتبہ. وہ تو کتنا ثواب ہے؟ جو 16 پچھلا کتنا ثواب ہے؟ امام صادق کا 16,000 مرتبہ پڑھا ہوا قرآن کتنا ثواب ہوگا؟ کتنا؟ میرا نہیں پڑھا ہوا، قاری کا نہیں پڑھا ہوا، امام صادق کا پڑھا ہوا 16. جو میرا 16,000 مرتبہ قرآن پڑھا ہوا اس ثواب کو اکٹھا کریں، میرے داد علی کا اخلاص سے محبت سے ایک مرتبہ کہہ دو یا علی، میرا صادق کا 16,000 مرتبہ ہوا پڑھا ہوا قرآن کے برابر ثواب فرشتے تیرے اعمال میں لکھیں گے. توجہ، کتنا ثواب؟ کتاب دا نام ہے بہار الانوار، جلد 38 ہونٹ خود ڈھونڈ لیا ہے. 16,000 مرتبہ مولا صادق کا پڑھا ہوا. تو ایک بار یہ آکھنا کیا جیڑے اوجب سمجھن میں انہوں کو 5 نعرے مروڑیں 80,000 امام صادق دا پڑھا ہوا قرآن تیرے نامہ اعمال لے جاتی. جیڑے مستحب سے وہ نہ کھڑے ہون، اوجب والے کھڑے ہو جائیں. اپنے اپنے ضمیریں تو پوچھ لو. نہیں آپ نہیں پڑھو. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. کئی آدمی ہاتھ نہیں کھڑے کر رہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. لو سوال بعد میں بیٹا بیٹھ جاؤ، وقت اسے جو ہے نا یہ سوال کی جگہ نہیں ہے. کوئی بھی سوال ہے حاضر ہے. ولایت تو عجب ہے وہ اس لیے بھی کہ جو مطلب اصول دین ہے، مولا اصول دین میں آ رہے ہیں، باقی نماز روزہ یہ سب کچھ فروعات دین میں ہے، ان کی قضا ہے، اصول کی قضا نہیں ہے. میرا یہ سوال ہے، اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ مولا کی ولایت، وہ میں بھی مانتا ہوں، ہم سب پڑھتے ہیں. ہاں سب پڑھتے ہیں، لیکن جو ولایت ہے یہ ہے کیا؟ میں نے یہ بیٹا اس کے لیے ایک اشرہ چاہیے. میں بیٹا میں آپ کر رہے ہیں یہی ابھی ہمیں الجھایا ہوا ہے. توجہ توجہ، ہمیں الجھایا ہوا ہے نرسری کے سبجیکٹ میں. بچے کو یہ قاعدہ دے کر نہیں بھیجا جاتا یا سکول میں داخل ہو جائے وہ قاعدہ اسے پکڑو توتلی زبان ہے. ولی اللہ پہ الجھایا ہوا ہے. ولی اللہ بھی آگے جائے ہی نہیں. اگر علی اللہ کا ولی نہیں، ولایت کا کوئی صاحب جو ہے نا وہ کنسپٹ ہی نہیں ہے. ولایت ایک جملہ میں بتاتا ہوں، ایک جملہ بتاتا ہوں ولایت کا، ایک جملہ. ویسے تو اس کے لیے اشری چاہیے. ایک جملہ بتاتا ہوں، ایک ایک. بابا میں نوڑ پڑھن دے پچھے میرا بھائی بڑا یہ ستو آ بابا اٹھے لے توجہ ہے. صرف ایک ولایت علی دا ایک دیگ ہوندی نا، دیگ چول
چول پکتے نا چول بھائی لے آؤ جڑا کاریگر ہوندا چول چکھا کے ہو جا ذائقہ وہ ساری دیگ نہیں چا لے ہوندا وہ ایک چمچ لے ہوندا چمچ چکھن دا پتہ لگ ویندا لون کتنا مرچ کتنی مرچ پیالہ کتنا سارا ایک تن میں صرف چمچ ولایت دی دیگ دی پیش کرنا پہلے قرآن سن لے قرآن کیونکہ میں آپ کو بتایا نہ میں خطیب ہوں نہ شاعر ہوں نہ مقرر ہوں نہ شعلہ بیان ہوں ڈاکیہ ہوں مولا کا پسند آ جائے تو بلا لیا کرے نہ آئے تو اس کائنات کا مالک میرا علی ہے جو اللہ نے علی کو دی ہے توجہ ہے مولا علی سے پوچھا گیا آصف بن برخیہ چاہیے صاحب قرآن کا بالکل ترجمہ کر رہا ہوں تخت بلقیس اس نے آنکھ جھپکنے سے پہلے 300 میل ملک سبا سے یروشلم میں یہ پپوٹے ملنے سے پہلے یہ پپوٹے سمجھ آ رہی ہے یہ ملنے سے پہلے رکھ دیے تھا حتی تناولا بیجتے ہی ہاتھوں سے پکڑ کر دیا حدیث پوری حدیث ہے ابھی پپوٹے نہیں ملے تھے تخت 300 میل سے ہاتھ تو لمبے ظاہر نہیں تھے اگر لمبے ہوتے تو پھر 300 میل پہ وقت لگتا لیکن کیا تھا تو قرآن مجید میں آیت ہے وہ آصف بن برخیہ سے سلیمان نبی نے بھی پوچھا تھا کیونکہ یہ اس کا وزیر تھا نا تو پتہ چلے جب وزیر کی یہ طاقت ہے تو امیر کی کیا ہوگی اس نے کہا تو نے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس لے آیا کیا تیرے پاس تھا قال الذی عنده علم من الکتاب اس نے کہا کہ جڑی الکتاب ہے نا ال جو ہے جنسیہ ادھی توریت انجیل زبور قرآن تمام صحفے جو بھی آسمان تو نازل ہے اس الکتاب ہی چھے توجہ ہے سب کچھ الکتاب دے وچے او دے جو ایک علم کتنا پنجابی بابا بول رہے تاکہ سمجھ جائیں ایک علم اس ایک علم دی ولایت آنکھ جھپکنے تو پہلے تخت بلقیس سامنے یہ پوچھا مولا کو کہ آپ کی کیا ولایت ہے تو مولا نے کہا کہ آصف کے پاس تو ایک علم تھا نا تو نے قرآن نہیں پڑھا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَافَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب اللہ نے کہا اے میرے حبیب یہ کافر تجھے رسول نہیں مانتے جاؤ ان کو جا کر کہو کہ میری رسالت کا گواہ ایک اللہ ہے ایک اللہ ہے دوسرا وہ ہے جس کے پاس الکتاب کا سارا علم ہے تو امام نے فرمایا وہ میں علی ابن ابی طالب ہوں جس کو ایک علم ہے جس کو ایک علم ہے وہ ملتان تو چاہ کے آگ جھمکڑے تو پہلے ہتھے لگا ساٹھ دے مولا فرمائے میرے کو تو الکتاب مولا فرمائے لو اننی اردت ان اخرق الدنیا باسرع منہا وارجع فی کل مولا فرماتے ہیں میں اگر علی چاہوں اس نے تو آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لایا تھا اب ولایت سنو ولایت پیش کرو باقی ولایت منڈے سجدہ انشاءاللہ اتو شروع کر سوں کہ میں علی اگر چاہنا اس نے تو ایک علم تھا نا آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو میں علی چاہوں جس کو پاس الکتاب کو ملا ہے اج یہ پپوٹے آپس نہ ملن یہ 7 آسمان 7 زمینہ یہ پوری کائنات وجود جو عدم ہی ٹر جائے عدم جو وجود بن جائے پوٹے نہ ملن
بس حضور مولا تیری ذکر بھائی جی کو ماں جمبن تو بعد چٹیا بھی نہیں وہ بھی علی تے بھونک بھائی کوئی ناراض تو نہیں؟ چالی صاحب میں نے کوئی لفظ اپنی طرف سے کہا ہے؟ بولو یہ قرآن یا حدیث پھر میرے وینے تو بعد یہ نہ کہا ہے تقوی ہنج پہ آتا اکھا ہے تقوی معصوم دا کلام ہنج پڑیا تو جو کسی نے کلام چاہیے تو پوسٹ مین آف دی آل محمد حاضر ہے تو بس حضور چکے بھائی بھی آ گئے یہ بھی ہیں بس اتنی ڈیوٹی آئی اگر یہ دو بھائی اجازت دیں تو صرف 2 منٹ تک مصائب پڑھ لیں زیادہ نہیں صرف 2 منٹ دا کیونکہ مصائب خان تو مولا دے موجود ہیں جدھر دونوں راج کے روین کیونکہ ساری ڈیوٹیاں مختلف ہیں مصائب ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں اس مرتبہ میں شبیب برآمد کرائی بھلا پورے سال کو دے کہ 100 سال دے اتنی خوبصورت شبیب برآمد نہیں ہوئی کیونکہ میں حسین دی شہادت عظمیٰ پڑھی ہے شہادت فقراء نہیں پڑھی وہ فقیر نہ بدر بدر تو رلدہ بدہا شہادت عظمیٰ میں کہ اس کو کہہ دیں شایان شان ہے مولا حسین دے مسائب میں پڑھ سکے لیکن میری ڈیوٹی مختلف ہے ایک صرف جملہ جدو مولا جب امام حسین مدینے سے نکلے کتنے اونٹوں پہ امام کا مال تھا بولو بولو سارے بولو کتنے اونٹوں پہ 53 اونٹ تھے نا ان پہ کیا تھا پردے بچے مستورے یہی تھے شیرخوار بچے جناب قاسم تو گھوڑے پہ سوار تھے اون و محمد تو گھوڑے پہ سوار تھے تو جب میری آقا زادی شام سے واپس ہوئی اب بڑے درد والے ہیں میں نے درد دینا میں نے مصائب نہیں پڑھنا بڑے درد والے ہیں جب میں واپس شام سے آئے بولو کتنے اونٹوں پہ مال تھا امام کا بولو 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 بڑے درد والے لوگ ہیں کتنے اونٹوں پہ تھا 3 اونٹ ہاتھ جوڑ کے ایک بات پوچھوں سید ہوں کبھی سوچا ہے تو نے تجھے اپنا مال بڑا پیارا ہے کبھی سوچا ہے تو نے کہ حسین کا 50 اونٹوں کا مال کدھر گیا بولو بولو کبھی سوچا ہے تو 50 اونٹوں کا مال کیا تھا بچے تھے پردے تھے بیویاں تھیں یہ 50 اونٹوں کا مال کچھ تو جب مسلمانوں نے خیام شمر کمینہ دروازے پہ آیا نا دروازے پہ وہ دروازہ جہاں عالمین کا رسول آیت تطہیر پڑھتا تھا کھڑے ہو کر کہتا ہے مجھے شمر کہتے ہیں ہائے لعنت ہے اس پہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے کنات سے باہر پھینک دے میری آقا زادی نے پتہ کیا کہا تھا بیویوں کو یہ دشمن بڑا کمینہ ہے جس کو پاس جو کچھ ہے کنات سے باہر پھینک دو بیوی نے تبرکات کے صندوق کھولے سامان پھینکنا شروع کر دیا ایک بیوی جس کے ہاتھ میں چھوٹی سی گٹھلی تھی کبھی سینے سے لگاتی کبھی بوسہ دیتی کبھی سینے سے لگاتی کبھی بوسہ دیتی میری آقا زادی کہتی ہے بہن دشمن بڑا کمینہ ہے باہر پھینک دو جب بیوی نے بوسہ لے کر پھینکا نا جب کھولا تو اصغر کا خون اور ریس سے لت پت کرتا کچھ مال ختم ہو گیا جب آگ مسلمانوں نے خیام کو لگائی کچھ مال شام غریباں جب بھی گزرتا ہوں نا یہ جنہوں نے یہ بنا شام غریباں یہ رستے میں سادات نے بنائی ہوئی ہے خدا کی قسم مجھے کربلا یاد آ جاتا ہے کیا منظر ہے ریت پہ بیٹھے ہوں گے جس طرح کیسی میری بہنیں بیٹیاں جب ریت پہ بیٹھتی ہوں گی سیدہ زینب کی سنت ادا کر رہی ہوں آپ لوگ بیٹھے ہوں گے سید سجاد کی سنت ادا کر رہے ہوں گے اور جب آئی نا شام غریباں سیدہ ریت کے ٹیلے پہ بیٹھی ہے مستوریں بیوہ بچے مستورے بچے سہبے ہوئے
सहमे हुए। बीबी ने एक लफ्ज़ कहा, अपने अपने बच्चों की गिनती करो। हाय 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 हाय, बड़ा मुश्किल जुमला है, बहुत मुश्किल है। अपने अपने बच्चों की, किसी ने कहा मेरे एक बच्चा नहीं, किसी ने कहा मेरे 2 बच्चे नहीं, सैयदा रबाब ने कहा मेरी सकीना नहीं, सैयदा रुकैया ने कहा मेरे 2 बच्चे बाबे के साथ चले गए, 2 यहाँ करबला की भीड़ में गुम हो गए। अब आका ज़ादी अगली की पाक मौला शहज़ादी अब हुसैन का माल तलाश करने निकली। और शरीफों वज़ादारों बड़े दर्द वाले लोग हैं, जब भी कोई माल मिलता ना खान साहब, माल ऐसे नहीं देखते थे नब्ज़ पे हाथ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ माल शाम गरीबा जो बच गया थोड़ा सा 50 ऊँटों में से, हाय हाय हाय, जो बच गया था 53 ऊँटों में से, जब आई ने 11 मुहर्रम की सैपैर दीगर दे वेले सादात करबला तो चले, 12 मुहर्रम सुबह कूफे च पहुंचे। सफर किस ते आ लारियां थे, नहीं समझ आ रही, क्या कारा ते आ, बेपलाना ऊंटों पे, बेपलाना पालकियां थी, बोलो नहीं, और शहजादियों का क्या आलम था, नहीं समझ आ रही। अब मैं आप पे सवाल करूं, हम तो आपको सही मसाइब सुनाते ही नहीं है, आओ फिर तुझे मैं मक्तल का सही मसाइब सुनाऊं। जब एक शहजादी का ये आलम हो मस्तूर का, बोलो ना, और ऊँट भी बेपलाना हो, और 80 किलोमीटर एक रात में सफ़र भी हो, वो ऊँट पे बैठ कैसे सकती है, बैठ कैसे सकती है? शहजादियाँ ऊँटों पे बंधी हुई थीं, हाय हाय हाय, बैठी हुई नहीं थी, बैठे सफ़र नहीं हो सकता, शहजादियाँ भी गिर जाती। अब बच्चों ने माओ को पकड़ा हुआ था, क्योंकि माओ का तो ये आलम था ना। अब बच्चा कितनी देर पकड़ सकता है, बोलो ना। जब हाथ छूट जाता कहता अम्मा मेरा हाथ छूट गया है। यजीद के घोड़ों के सुम्मों के नीचे हुसैन का माल, हाय हाय। जब सब चले गए ना, काफिला निकल गया करबला से दूर, एक बीबी काला बुर्का पहना हुआ है, एक जसद पाक के पास बैठी है। जसद पाक मैयत के पास नहीं, मैयत मुर्दार को कहते हैं। अपना ये लफ्ज़ तब्दील करो, मैयत वाला, मैयत मुर्दार। आले मोहम्मद मुर्दार नहीं है, आले मोहम्मद जसद पाक के पास बैठी है। एक शख्स गुजरा, बीबी कहती है बंदे खुदा तेरी जन्नत की ज़मानत देती हूँ, मेरा कज़िया हो गया है, मुझे कब्र तैयार कर दे। बड़े दर्द वाले लोग हैं। बस एक बहन, बीबी कहती है बंदा खुदा मेरा कज़िया हो गया है, तेरी जन्नत की ज़मानत देती हूँ। अबद जन्नत की ज़मानत या अली की शहज़ादी दे या नबी की शहज़ादी दे, तू कौन है जो मुझे जन्नत की ज़मानत दे रही है? कि मैं नबी की बेटी हूँ। बा शरीफ उसने कब्र तैयार की, कहा मुझे दफन कर दे। अब वो मिट्टी डाल रहा, जब मिट्टी डाल चुका थोड़ी दूर आगे बैठी हुई है, कहती है मेरा एक और कज़िया हो गया है। हाय 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 हाय। उसने दूसरी कब्र तैयार की, दफन कर चुका, फिर थोड़ी दूर शहज़ादी तो बैठ गया, मेरा एक और कज़िया हो गया है।